بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ ترین صحابہ اکرام تھے، ان میں تیسرا درجہ رکھتے ہیں، خلفائے راشدین میں تیسرے خلیفہ راشد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری میں ہوئی، اور یہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس دن شہادت تھی بشارت بھی دی تھی کہ آج تم ہمارے ساتھ افطار کرنا، اور وہ روزے سے بھی تھے، اور شہادت کے وقت ان کا خون قرآن کریم کی اس آیت پر گرا تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پہلے سے پارے کی آیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل ہیں، اور آپ کا جو دور خلافت ہے وہ کافی طویل رہا، مسلمانوں کو بہت فتوحات حاصل ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے بیان کے قابل ہیں۔ اس کے اندر اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر آپس میں شورش ہو تو ان معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جہاد کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کی حکومت کا پھیلاؤ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی خدمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کی جماعت کو منتخب کر کے ان کو متعین کر کے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کا ایک نسخہ ایسا مرتب کرنا کہ جس کے علاوہ باقی نسخوں کو ترک کر دیا جائے۔ یہ سارے کارنامے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور یہ سارے کارنامے ایسے ہیں کہ ہر کارنامے کے لیے ایک پروگرام کم پڑتا ہے۔ میں آج جو خاص طور پہ جس حوالے سے گفتگو کروں گا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مالیاتی پالیسی ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اگر ہم اس کو ذکر کریں تو خلفائے راشدین کے دور میں مالیاتی پالیسی کیا رہی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا چند نمایاں خصوصیات تھیں اور کیا معاملات تھے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ دیا کرتے تھے۔ تو خلفائے راشدین کے دور میں ایک اصول رہا، اور وہ اصول یہ تھا کہ حکومت وقت کے پاس جس قدر بھی مال آتا ہے، حکومت وقت کے پاس جو ذرائع آمدنی ہے، چاہے وہ خراج کے ذریعے آتا ہو، عشر کے ذریعے آتا ہو، اور اس کے علاوہ جو بھی مال غنیمت ان کو آتا ہو، یا مسلمانوں کے جو اپنے وسائل ہیں وہاں سے کوئی چیز بیت المال میں آ کے جمع ہوتی ہو، تو اس کو جمع کرنے کے بعد اس کو خرچ کس طرح سے کیا جائے گا، اور لوگوں سے جو مال لیا جائے گا، لوگوں سے جو عشر اکٹھا کیا جائے گا، خراج اکٹھا کیا جائے گا، پھر خاص طور پہ غیر مسلم رعیت ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ برتا جائے گا، یہ اس دور کی مالیاتی پالیسی کے، اور آج کے دور کے لحاظ سے جس ہم فسکل پالیسی بھی کہتے ہیں، اس دور کے لحاظ سے یہ نہایت اہم پہلو ہیں، اور جن کے اوپر بہت سی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آج میں اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مسلمان حکومتوں کے لیے یہ بہت ہی رہنما ہدایات ہیں، اور مسلمان حکومتوں کو اس کی روشنی میں اپنی مالیاتی پالیسیاں تشکیل دینی چاہیے۔ سب سے پہلی بنیادی بات جو کہ دنیا کی ہر حکومت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور ہر مسلمان حکومت اور غیر مسلم حکومت اس کی بنیادی جو اقدار ہیں ان میں یہ چیز شامل ہے کہ جو بھی حکومت قائم کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے رعایا کی مصلحت، لوگوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کے اندر لوگوں کی مصلحت کا خیال رکھا جائے۔ ایک اسلامی حکومت جو قائم ہوتی ہے وہ بھی اس اصول پر قائم ہوتی ہے کہ رعایا کی مصلحت اللہ کے متعین کردہ اصولوں کے تحت دیکھی جائے، کس چیز میں خدا کا حکم کیا ہے، خدا تعالیٰ انسانوں کے معاملات کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اس طریقے سے اس کو منظم کر کے اس کے مطابق اس کو نافذ کرنا، یہ ایک بنیادی فریضہ ہے جو کہ ایک اسلامی حکومتوں کا رہا ہے۔ خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ طریقہ کار رہا کہ بیت المال کے پاس جب خزانہ جمع ہوتا تھا، چاہے وہ عشر کے ذریعے آئے، خراج کے ذریعے آئے، یا اس کے اندر بیت المال کے اندر جو چیزیں جمع ہوتی تھیں جس کے اندر مال غنیمت بھی شامل ہے، اور اس طرح کی جتنی چیزیں آ کے جمع ہوتی تھیں، تو اس سے جو بھی اخراجات ریاست کے عام اخراجات ہوتے تھے، نفقات عامہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو نکالنے کے بعد جو چیزیں بچا کرتی تھیں وہ مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی تھیں، مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی مصلحتوں کے تحت ان کے اوپر وہ خرچے کے لیے، جسے ہم کہتے ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے دور میں لوگوں کو وظائف ملا کرتے تھے، وظیفے ملا کرتے تھے کہ ریاست کے پاس یہ پیسے جمع ہوئے ہیں اور یہ اب آپ اپنے استعمال میں لائیں، جو آپ کی ضرورتیں ہیں پوری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام کو اور منظم کیا، اور خاص طور پہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو خاص فرق بیان کیا جاتا ہے، ایک بڑا فرق یہ بھی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اخراجات تھے، جو اضافی پیسے دیے جاتے تھے، اس میں ترتیب مقرر کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، ذوی القربہ ہیں، ان کو یہ زیادہ دیے جائیں گے، ان کے بعد پھر درجہ ان لوگوں کا ہے جو کہ بدر میں شریک ہوئے، پھر اس کے بعد دیگر مجاہدین کے درجات ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عطیات کا یہ سلسلہ قائم رکھا، اور جو مال حاصل کیا جاتا تھا، جو کلیکشن ہوتی تھی، جو کچھ بھی وسائل آ کے جمع ہوتے تھے بیت المال کے اندر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جو چند رہنما اصول متعین خلفائے راشدین کیا تھے وہی یہاں پر بھی رکھے، اور اس کے اندر پہلا اصول یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ مال لینے میں جو ان سے کلیکشن کی جائے گی، جو ان سے مال وصول کیا جائے گا، اس کے اندر میانہ روی اختیار کی جائے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی شخص سے کوئی مال لینے گئے ہیں، عشر کے طور پہ کوئی چیز لینے گئے ہیں، خراج کے طور پہ کوئی چیز لینے گئے ہیں، یا جانوروں کی زکوٰۃ میں کوئی چیز لینے گئے ہیں، تو کوئی ایسی چیز نہ لی جائے جا کر جو کہ سب سے اچھی اس کے پاس ہو، بلکہ ایسی چیز لی جائے جو نہ بہت پست ہو، بہت خراب کیفیت کی ہو، نہ ایسی چیز لی جائے جو کہ بہت اعلیٰ ہو، درمیانی چیز لی جائے، تاکہ جس شخص سے وہ چیز لی جا رہی ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ جیسے بکریوں پر زکوٰۃ تھی، گایوں پر تھی، اونٹوں پر تھی، تو اصول یہ تھا کہ جب ان کی تعداد میں جو بھی زکوٰۃ آتی ہے تو اوسط قسم کا ایک جانور لیا جائے، جو بھی چیز جا کر عشر کے اندر وصول کی جا رہی ہے اوسط چیز لی جائے، اعلیٰ چیز نہ لی جائے اور بالکل ادنیٰ نہ لی جائے۔ جن لوگوں پر خرچ ہونا ہے ان کے بھی مصالح کا خیال، ان کے بھی فائدے کا خیال، اور جن سے لیا جا رہا ہے ان کے فائدے کا بھی خیال۔ دوسرا اصول یہ تھا کہ جو چیز لی جاتی ہے اس کو مصلحت کے اندر خرچ کیا جائے۔ مسلمانوں کے جو اپنے ذاتی فوائد ہیں، جو نفقات عامہ ہیں، جو کہ فوجیوں کی تنخواہ ہیں، ریاست کے اخراجات ہیں، اس میں دیانتداری کے ساتھ خرچ کیا جائے، اور اس کے اندر جسے ہم کہتے ہیں لاپرواہی سے خرچ کرنا اور بددیانتی سے خرچ کرنا، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کے مال کے لیے جو ایک اصطلاح استعمال فرمائی ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف، ایک جو معروف طریقہ ہے، جو کہ ایک متوسط انداز ہوتا ہے، اس طریقے سے اخراجات کیے جائیں۔ تو دوسرا اصول یہ رکھا گیا، چنانچہ علماء اکرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو مسلمانوں سے زکوٰۃ کی مد میں، عشر کی مد میں، خراج کی مد میں، ٹیکس کی مد میں پیسے وصول کیے جاتے ہیں، وہ اور بیت المال میں جمع کیے جاتے ہیں، وہ حکومت کے پاس اس حیثیت سے ہوتے ہیں جیسے کہ یتیم کا مال۔ اس میں سے اس حد تک تو خرچ کرنے کی اجازت ہے جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کا سرپرست ہو، یتیم کی سرپرستی کا کام کرے، تو اس کے لیے اس حد تک تو اجازت ہے کہ وہ اس میں سے اتنا کھا لے، اس میں سے اپنا اتنا خرچہ وصول کر لے جو کہ معروف ہو، بہت زیادہ نہ ہو، بہت کم نہ ہو، اس کی گزر بسر ہو سکے۔ اسی طرح کا حکم جو ٹیکس وصول کیا جاتا تھا خلفائے راشدین نے اپنے دور میں رکھا کہ جو بھی آتا ہے، جو بھی انتظامی مشینری ہے جس کا کام زکوٰۃ کو لینا ہے، زکوٰۃ کا وصول کرنا ہے، کلیکشن ہے، ان کے جو بھی حقیقی اخراجات ہیں، جو ریاست کے نفقات عامہ ہیں، عام خرچے ہیں، ان کو اوسط اور دیانتداری کے ساتھ پورا کیا جائے، اس کے اندر بددیانتی نہ کی جائے اور جان بوجھ کر اخراجات کو بڑھایا نہ جائے، خیانت نہ کی جائے۔ دوسرا بنیادی اصول رکھا گیا۔ اور تیسرا بنیادی اصول رکھا گیا کہ جو معاشرے کے اندر مسلمان معاشرے میں رہنے والے سب سے کمزور طبقے سمجھے جاتے تھے، غیر مسلموں کا طبقہ، کہ غیر مسلموں کو لوگ یہ سمجھ سکتے تھے کہ بھئی یہ تو مسلمان ہے نہیں، ان کا حق ضائع کیا جائے، تو خصوصی ہدایت ہوتی تھی کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے گا معاملہ، جو وہ جزیہ ادا کریں گے، جو وہ ریاست کی ذمہ داری کے تحت ان پر جو کچھ بھی عائد کیا گیا وہ جب ادا کریں گے تو وہ طریقہ کار بہت مناسب ہونا چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ان کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو۔ یہ ایک بہت رہنما اصول تھا کہ زکوٰۃ کی کلیکشن ہے، زکوٰۃ اور عشر اور خراج کی کلیکشن وہ کس طرح سے کی جائے گی، اس کو خرچ کس طرح سے کیا جائے گا، اور جو لوگ ہیں جن سے لیا جائے گا ان سے لینے کا کیا طریقہ ہوگا، اور مسلمانوں کی مصلحت میں خرچ کیا جائے گا، اور ان تمام اخراجات کے نکالنے کے بعد جو رقم بچے گی وہ مسلمانوں کے اوپر خرچ کی جائے گی، وظیفے کی شکل میں دی جائے گی۔ اگر بچے والے گھر ہیں تو وہاں پر کچھ رقم اس بچوں کو بھی دی جائے گی، بڑے لوگ ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، مقروض ہیں، ان کی ذمہ داری ریاست اٹھائے گی۔
یہ جو سیاست کہلاتی ہے، سیاست مالیہ جس کے لیے ہم عربی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یا مالیاتی پالیسی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ مالیاتی پالیسی خلفائے راشدین کے عہد میں نافذ رہی، اور آج جو ہم اس کو سنہرا دور کہتے ہیں، تو اس سنہرے دور کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے وہ بے تحاشا آ رہے تھے اور خرچ بھی بے تحاشا ہو رہے تھے، بلکہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان کے پاس جو چیز آتی تھی اس کو لینے میں بھی دیانتداری تھی، اس کے خرچ کرنے میں بھی دیانتداری تھی، اور مسلمانوں کی مصلحت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اور یہ مصلحت کا خیال رکھنے کا تصور نیچے تک قائم رہا خلفائے راشدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور بعد کے خلفاء میں بھی، اور پھر اس کے بعد جب آ کر یہ معاملہ کمزور پڑا تھا تو خلفاء جو بعد میں آئے تھے انہوں نے ان معاملات کے اندر تھوڑی کمزوری کی، تو بعد میں جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، انہوں نے آ کر اس نظام کو واپس خلفاء کے دور تک خلفاء کے انداز کا قائم کیا، خلفاء راشدین کے نہج پر اس نظام کو قائم کیا، اور خرچ کرنے کے معاملات کے اندر دیانتداری، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کسی وجہ سے کام کر رہے ہیں اور حکومت کا کام ہے اور ذاتی کام کے لیے کوئی مہمان آ گئے تو اگر چراغ جل رہا ہے تو اس کو بند کر دیا جاتا تھا کہ اب ہمارا جو کام ہے، یہ جو چراغ ہے یہ سرکاری تیل کا ہے، اور اب جو ہمارا کام ہے جس کام میں ہم لگ رہے ہیں وہ تو عام لوگوں سے میل جول کا کام نہیں ہے، وہ تو رشتہ داروں سے ملنے کا یا ذاتی کام ہے، لہذا حکومتی مال کو خرچ نہ کیا جائے۔ تو مال کے وصول کرنے میں، اس کے خرچ کرنے میں، اس کے برتنے میں جو خلفائے راشدین کی پالیسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا نفاذ کیا، اور اس کو اور احسن طریقے سے نفاذ کرنے میں جو عمال تھے، جو لوگ جن لوگوں کا کام کلیکشن کرنا تھا، ان کے ساتھ بھی اس معاملات میں رکھا گیا کہ ان میں دیانتدار لوگوں کو لایا جائے، اس کے اندر ان لوگوں کو لایا جائے جو کہ خیانت نہ کرتے ہوں اور اس کے اندر وہ سستی نہ برتتے ہوں، معاملات کے ان کو کما حق ہو، جیسے کہ حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس کو پورا کرنے کے اندر وہ تمام ان اصولوں کو، ضوابط کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائے۔ اسی اصول پر یہ جو خلفائے راشدین نے جس اصول پر اپنے مالیاتی نظام کو منظم کیا، اسی اصول پر دنیا کے تمام مسلمان ممالک کو اپنے مالیاتی نظام کو منظم اور اسی کے لحاظ سے اس کو مربوط اور اسی کے لحاظ سے منضبط کرنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ریاست کے سارے وسائل، ضروری نہیں ہے کہ ریاست کے جو اخراجات ہیں اس کے مطابق اس کے پاس وسائل بھی ہوں، لیکن یہ بہرحال ضروری ہے کہ ریاست جو چیزیں لے اس کے اندر مصلحت پیش نظر ہو، جن لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں ان کی مصلحت پیش نظر ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو انہوں نے اپنے خدام کو خطوط لکھے اس کے اندر خاص طور پہ تلقین فرمائی کہ دیکھو، یاد رکھنا، غریبوں سے اور غیر مسلموں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ان سے زیادہ چیزیں وصول مت کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تو قیامت میں ان کی طرف سے اللہ کھڑا ہو کر تم سے سوال کرے گا۔ خصیم کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے تم سے جھگڑے گا، اللہ تم سے ان کی طرف سے مطالبہ کرے گا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر حکومت کا ایک عامل، حکومت کا ایک کارندہ جا کر کسی غریب شخص سے ٹیکس وصول کرتا ہے، کسی غیر مسلم سے زیادتی کر کے چیز وصول کرتا ہے، تو اسلامی حکومت اور دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ تو ظاہر اپنے کارندے کی حمایت کرے گی، اس کو تفصیل تو نہیں پتہ کہ کارندے نے کیا کیا ہے، اور وہ شخص جو کہ حکومت کے مقابلے میں بیٹھا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے اقتدار دی ہے، جن کو قوت قاہرہ دی ہے، جن کو قوت نافذہ دی ہے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی مالیاتی ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو انجام دینے کے اندر دیانت کو اصول بنائیں، مصلحت کو اصول بنائیں، قناعت کو اصول بنائیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جس چیز کی جہاں پر جتنی ضرورت ہے اس کا وہاں پر اس سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ آج اگر ہم مسلمان ملکوں، اپنے ملک، دنیا کے اور مسلمان ملکوں کے ٹیکس کے معاملات دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک عام شکایت ہمیں ملتی ہے کہ ٹیکس لیتے وقت بھی یہ خیال نہیں کیا جاتا کہ جن سے لیا جا رہا ہے ان کی مصلحتیں کیا ہیں، اور خرچ کرتے وقت بھی یہ خیال نہیں کیا جاتا، اور اس بات کا بھی خیال نہیں کیا جاتا کسی شخص کے پاس اگر حکومتی خزانے سے 5 لاکھ روپے خرچ کرنے کی طاقت ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، کسی کے پاس 5 کروڑ کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ بھی زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ وہ حضرات ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، جن کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں جنت میں جانے کی دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کا اتنا احتیاط کا معاملہ تھا، اتنا خیال رکھتے تھے اور اس چیز کے پر توجہ دیتے تھے کہ ہم سے رعایا کے معاملے میں زیادتی نہ ہو۔ میں اس پروگرام کے ذریعے
تمام وہ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی منصب پہ بٹھایا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اس پروگرام کے توسط سے یہی پیغام جائے جو سرکاری لوگ ہیں ان کی ذمہ داری. ہر وہ شخص جو کہ مالیاتی معاملات کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے پاس چاہے 10 روپے کے معاملے کی نگرانی ہو، لاکھ روپے کی نگرانی ہو، کروڑ روپے کی نگرانی ہو، جب اللہ نے اس کو کسی مالی معاملے کا نگران بنایا ہے تو اس کے اندر دیانتداری کے انہی اصولوں کی پاسداری کرے جن اصولوں کی پاسداری خلفائے راشدین کرتے رہے، انہی چیزوں کی پاسداری کرے جن اصولوں کی پاسداری خلفائے راشدین نے اپنے خدام کو، حکومتی کارندوں کو تلقین کی. ریاست کے جتنے افراد تھے ان کو دیانتداری کی تلقین کی، مصلحت کی تلقین کی، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی تلقین کی، اور خاص طور پہ اس بات کی ہدایت کی کہ یہ یاد رکھو اگر تم اپنے اختیارات، اپنی طاقت اور جو کچھ بھی تمہیں حکومت کی طرف سے نیابت کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ظلم کرو گے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، ان کے مال قبضہ کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تم سے باز پرس کرے گا. تمام وہ لوگ جن کو اللہ نے کسی حکومتی منصب پہ بٹھایا ہے، چاہے وہ حکومتی کوئی بڑا ادارہ ہو، چھوٹا ادارہ ہو، قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہو، عدالت میں ہو یا پولیس میں ہو، بیوروکریسی میں ہو، حتیٰ کہ وہ کسی کمرشل ادارے کے اندر ہوں، وہاں پر بھی اللہ نے جب کسی شخص کو اختیار دیا ہے مالی معاملات کے اندر تو وہ ان دیانتداری کے اصولوں کی پاسداری کرے، خرچ کرنے کے معاملے کے اندر دیانتداری کرے، پیسے وصول کرنے کے معاملے میں دیانتداری کرے، اور لوگوں کی ضرورتیں اور مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے وہ سارے معاملات کرے. اس سے ہٹ کر جو مالیاتی پالیسی بنائی جاتی ہیں، آج جو ہمارے یہاں مالیاتی پالیسی کے اندر چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں ان 2-3 بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی نظر آتی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے خلفائے راشدین اپنے یہاں کر کے چلے گئے. اور اس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کو کیا نہیں ملتا تھا. حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی شخص مال چھوڑ کر مرا ہے تو اس کی ورثاء کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مالی معاملات جو مسلمانوں کے اچھے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اس کے ورثاء کو ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص مقروض مرتا ہے تو اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے. یہ لوگوں کی مصلحت کا خیال رکھنا، لوگوں کے مفاد کا خیال رکھنا، یہ ہم نے خلفائے راشدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور حکومت سے ہم نے اپنے یہاں ایک ترکے کے طور پہ وصول کیا ہے. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان حکومتیں جب قائم ہوں گی تو وہ اسی نظام عدل، نظام انصاف اور خیر خواہی کی بنیاد پر قائم ہوں گی. اور مسلمانوں کو اپنی طرز حکومت سے ثابت کرنا چاہیے کہ خلفائے راشدین کا جو دور تھا وہ کس طرح کا مفید دور تھا. آج جب ہم دعویٰ کرتے ہیں یا آج ہمارے یہاں جب نعرہ بلند کیا جاتا ہے، خود پاکستان کے اندر بھی حکومت نے یہ نعرہ بلند کیا ہے اور ایک اچھی چیز کی طرف اپنا ارادہ دکھایا ہے کہ ہم یہ ریاست مدینے کے اصول پر قائم کریں گے، یہ حکومت خلفائے راشدین کے اسلوب پر قائم کی جائے گی. تو وہ کیا حکومت ہوگی، اس کے اندر کیا چیزیں دیکھی جائیں گی؟ تو اس کے اندر یہی دیکھا جائے گا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، لوگوں کی مصلحت کا خیال، خرچ کرنے میں دیانتداری، لینے میں دیانتداری اور اللہ کے یہاں باز پرس کا خیال. یہ وہ چند بنیادی عناصر ہیں جو کہ کسی بھی مسلمان ملک کی مالیاتی پالیسی کا عنصر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ان خلفائے راشدین سے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو افراد کی حیثیت سے، ادارے کی حیثیت سے، حکومت کی حیثیت سے ان معاملات کو اپنے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور ان جلیل القدر عظیم المرتبت ہستیوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com